وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ گزشتہ دو خطبوں میں ہم نے اور آپ نے جس موضوع کے اوپر
کچھ کہا اور آپ لوگوں نے جس موضوع کے اوپر کچھ سنا اس کا تعلق جہنم سے تھا کہ جہنم کیسی ہے، جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے۔ آج کے خطبے میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق جنت سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے جہنم کو گنہگاروں کے لیے بنایا ہے اور جنت کو اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جنت کا معنی ہی ہوتا ہے باغ، جنت کا معنی ہی ہوتا ہے گارڈن۔ جنت کے علاوہ اور بھی کافی نام ہیں۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے، امن والی جگہ۔ جنت کا ایک نام مقعد صدق ہے۔ جنت کا ایک نام مقام امین ہے۔ تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں۔ عربی زبان کے اندر جس لفظ میں جیم اور نون آ جائے اس لفظ کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جناتوں کے اندر جیم بھی ہے اور نون بھی ہے۔ جنات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اسے عربی کے اندر جنین کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی جیم اور نون ہے اور وہ بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی تلوار مارے تو آپ اس کے ذریعے تلوار کی ضرب سے بچ جائیں، اسے عربی کے اندر جنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی جیم اور نون ہے، اس کے اندر بھی چھپنے کا معنی پیدا ہوتا ہے، آدمی چھپ جاتا ہے ڈھال کے اندر۔ جنت کے اندر بھی جیم اور نون ہے، جہنم کے اندر بھی جیم اور نون ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جنت بھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھی ہے۔ تو جنت، بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، بہت پیاری حدیث ہے جنت کے تعلق سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، اور دو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے یہ جو لیٹے ہوئے ہیں کون؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یعنی اللہ کے نبی، آپ ان کی کوئی مثال دیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کی کوئی مثال دو۔ تو دوسرا فرشتہ مثال دیتا ہے کہ پیارے نبی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا اور اس مکان بنانے کے بعد اس مکان کے اندر دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو باہر سے بلا کر کے لاؤ۔ بس کچھ لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، وہ دسترخوان پہ تشریف لے آئے، اور کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کونے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہر جمعے کو بولتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں، اگر بات کرنا ہے اپنے گھروں میں جایا کریں۔ آپ من ہوتا ہے کبھی کبھی ممبر سے اتر جائے تقریر کرتے میں یہاں کوئی گانے گا رہا ہوں، یہاں کوئی چٹکلے پڑھ رہا ہوں، میں جو کوئی بات کر رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے۔ ہر جمعے کا یہ حال ہے، میں دیکھتا آ رہا ہوں، ہر جمعے کا یہ حال ہے۔ خود غلطیاں کرتے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی جمعے میں بولے تو یہ غلط کر رہا ہے، اور کوئی ٹوکے تو وہ بھی غلطی کر رہا ہے، ہم بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے تم ان کی کوئی مثال پیش کرو۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد اس میں دسترخوان بچھایا، اور پھر ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ
لوگوں کو بلا کر کے لاؤ. بس کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ فرشتہ کہتا ہے یہ کیسی مثال ہے, میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ فرشتہ سمجھاتا ہے کہ سنو, مکان بنانے والا کون؟ اللہ ہے, اور جو مکان بنایا ہے وہ جنت ہے, اور جو دسترخوان بچھایا ہے وہ اسلام ہے, اور جنہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہی جو لیٹے ہوئے ہیں جن کو بلانے بھیجا وہ اللہ کے نبی ہے. جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا وہ جنتی ہیں, اور جن لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا وہ جنتی نہیں ہیں. کتنی پیاری مثال ہے. تو جنت, اچھا ایک سوال ہے کہ جنت بن چکی ہے, جنت تیار ہے؟ جی ہاں, جنت بن چکی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے معلوم یہ چلا کہ جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے. اب جنت بن چکی ہے تو کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا پیڑ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, جس سے 4 نہریں نکل رہی ہیں. 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں جس میں ایک کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے, اور جو 2 نہریں دنیا میں آ رہی ہیں اس میں ایک کوثر ہے اور فرات ہے. یہ 4 نہریں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو بیری کا پیڑ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, عندہا جنت المأوا, اسی سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے. تو جنت کہاں پر ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو اب آئیے, اب یہ دیکھیے کہ جنت کیسی ہے. ہم اور آپ جب اپنے اپنے گھر بناتے ہیں تو اپنے گھروں میں دروازہ ضرور لگاتے ہیں. اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت کے بڑے بڑے دروازے بنائے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بڑے بڑے گیٹ بنوائے ہیں. اور کتنے دروازے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب. جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. جہنم کے اندر کتنے تھے؟ 7 تھے. اور جنت کے اندر کتنے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 8 دروازے ہیں, اور اس دروازے میں ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. جو دنیا میں نمازیں پڑھنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا, اور باب الصلاۃ کے فرشتے کہیں گے آئے نماز پڑھنے والے آپ باب الصلاۃ سے داخل ہو جا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے قیامت کے دن باب الجہاد سے بلایا جائے گا. 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے بلانے والے بلائیں گے. حضرت ابو بکر کا جذبہ دیکھیے, حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیے. حضرت ابو بکر سوال کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا, آئے اللہ کے نبی کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے, جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم. آئے ابو بکر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. وارجو ان تکون منہم, اور مجھے امید ہے تم بھی انہی 8 لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے. تو جنت کے اندر 8 دروازے ہیں, اور وہ دروازے کیسے ہیں؟ دیکھیے ہم اور آپ 2 طریقے سے دروازے بناتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2 پٹوں کا 2 مصروں کا دروازہ بنایا جاتا ہے جو عام طور سے ہم اور آپ اپنے گھروں میں بنواتے ہیں. اور ایک دروازہ وہ ہوتا ہے جو صرف ایک پٹ کا ہوتا ہے, ایک دروازہ ہوتا ہے. جنت کے اندر جو دروازے ہیں وہ 2 مصروں کے 2 پٹوں کا ایک دروازہ ہے. یہ 2 پٹ ہیں, 2 مصرے ہیں, یہ ایک دروازہ ہے. ایک مصرا یہ ہے, ایک مصرا یہ ہے. اور جانتے ہیں یہ جو پٹ ہیں, یہ جو مصرے ہیں, یہ کتنے بڑے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنا گھوڑا دوڑائے اور اس چھور سے اس حد سے لے کر
اسی مصرے کی دوسری حد تک جانا چاہے تو اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی دوری کتنی ہے؟ جتنی دوری مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی ہے، مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی. اور جانتے ہیں مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی کتنی دوری ہے؟ تقریباً 1500 کلومیٹر کی دوری ہے. ایک مصرے کی دروازے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مصرے کی ایک پٹ کی. تو معلوم یہ چلا اگر کوئی دونوں دروازوں کی اگر دوری ناپے، دونوں مصروں کی دوری ناپے، تو ایک کی لے کر ابتدا سے اور دوسرے کی انتہا تک 3000 کلومیٹر کی دوری ہے. اور اللہ نے ایسے 8 دروازے جنت کے اندر بنائے ہیں. تو جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون، ہم سب سے بعد میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ جائیں گے. حضرت موسیٰ ہم سے پہلے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ ہم سے پہلے آئے ہیں، حضرت ابراہیم ہم سے پہلے آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر جنت کے دروازے پہ کوئی جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم جائیں گے، ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے انٹری امت محمدیہ کی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. سارے جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، سارے جنتی جنت کے گیٹ پہ کھڑے ہوں گے. اب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے. اندر سے فرشتہ پوچھے گا، جنت کا فرشتہ کہے گا کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کا فرشتہ کہے گا آئے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آئے محمد رسول اللہ آپ کا تشریف لانا مبارک ہو. اور مجھے یہ حکم دیا گیا تھا جب تک آپ نہ آ جائیں میں جنت کے دروازوں کو نہیں کھولوں گا. آپ تشریف لے آئیں، آپ داخل ہو جائیں، آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ کی امت بھی داخل ہو جائے. تو سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہوں گے، اور جو سب سے پہلی امت داخل ہوگی وہ بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم امت محمدیہ داخل ہوں گے. اپنا مقام سمجھیے، اپنا مرتبہ سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے. ہم آئے ہیں بعد میں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت شعیب، کتنے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن سب سے بعد میں ہم آئے ہیں. اور سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی جائے گا تو وہ ہم ہوں گے، پیارے نبی کی امت ہوگی. اپنا مقام سمجھیے، اپنی عزت سمجھیے. بس کل قیامت کے دن میرے نبی کو رسوا نہ کر دینا، کل قیامت کے دن میرے نبی کو ذلیل نہ کر دینا. جس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنی گالیاں کھائی ہیں، اتنے پتھر کھائے ہیں، اس نبی کو رسوا نہ کر دینا. تو یہ جنت کا معاملہ ہے. سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کون پہنچے گا؟ ہم پہنچیں گے، امت محمدیہ پہنچے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی آئیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اچھا ابھی ایک چیز اور نقطہ یاد رکھیے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی لمبا ہوتا ہے، تقریباً 5.5 فٹ کی ہائٹ ہے، 6 فٹ کی ہائٹ ہے، اور کوئی آدمی ناٹا ہوتا ہے، 5 ہی فٹ کا ہے، 5 فٹ کا ہے، 4.5 فٹ کا ہے. تو کچھ لوگ دنیا کے اندر بہت زیادہ ناٹے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کے اندر بہت لمبے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کے اندر درمیانی قد کے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تب ان کی ہائٹ کیا دنیا کی طرح ہوگی، ان کے قد دنیا کی طرح ہوں گے؟ نہیں نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے جنتیوں کے قد کو حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی طرح کر دیا جائے گا. سارے جنتیوں کی ہائٹ کو حضرت آدم کی ہائٹ کی طرح کر دیا جائے گا. حضرت آدم کی ہائٹ کتنی تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے 60 ذراعا، 60 ہاتھ کے برابر تھی. یعنی سارے جنتیوں کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا. حضرت آدم کی لمبائی دے دی جائے گی. کوئی جنت میں کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی جنت میں کسی سے لمبا نہیں ہوگا، کوئی جنت میں کسی سے چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی جنت میں کسی جنت میں دنیا کے اندر کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ ڈیمیج ہوتی ہے،
کسی کا ہونٹ خراب ہوتا ہے. اب یہ جنت میں جائیں گے تو کیا دنیا کی طرح ان کے ہونٹ خراب ہوں گے؟ کیا یہ دنیا کی طرح ان کی آنکھیں خراب ہوں گی؟ کیا یہ دنیا کی طرح ٹکلے ہوں گے؟ کیا یہ دنیا کی طرح لنگڑے لولے ہوں گے؟ نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی 40 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 100 سال میں مرا. اب جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ کیا وہی عمریں ہوں گی جو دنیا کے اندر یہ لوگ مرے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کی عمریں 30 سے 33 سال کے، سب کے قد برابر ہو گئے. سارے لوگ، بڈھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، اگر مرا ہے تو اس کی عمر کیسی ہو گئی؟ 30 سے 33 سال کی. اب یہ بالکل فریش ہیں. جی ہاں، جنت کے اندر جائیں گے تھوڑی نہیں جیسا من گیا ویسی چلے گئے، نہیں. وہاں آپ کو فریش کیا جائے گا. آپ کے اندر جو جو کمیاں ہیں ساری کمیاں آپ کی پوری کی جائیں گی. آپ کے سر پہ اگر بال نہیں ہے تو آپ کے سر پہ بال آ جائیں گے. ہاں یاد رکھیے جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی. جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جنت کے اندر داڑھی نہیں اور ہم کٹوائیں تو کیا غلط ہے. نہیں، جنت کا معاملہ الگ ہے. یہاں پر جو حرام ہے وہاں پر وہ حلال ہے. جنت کا معاملہ الگ ہے. لیکن دنیا میں آپ کو جیسا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو ویسے ہی کرنا ہے. تو سب کے چہرے بڑھیا ہو گئے، سب کی عمریں برابر ہو گئیں اور سب کے قد برابر ہو گئے. اب یہ سارے لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب یہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جنت کا فرشتہ ان کا ویلکم کیسے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جو جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو سلام بھی کر رہے ہیں. سلام علیکم، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو. ہائے ہائے کتنی زیادہ پیاری جگہ آ گئے ہو تم لوگ تو اللہ کی جنت میں آ گئے ہو. طب تم جلدی جلدی داخل ہو جاؤ. طب تم جلدی جلدی سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. آپ جب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پر دربان کھڑے ہوتے ہیں. آپ کسی محل میں جائیں دربان کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. یہ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلوها خالدین، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اب سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب جنتیوں کو محل دیے جا رہے ہیں. محل، اور وہ محل کیسے؟ ہم اور آپ دنیا کے اندر گھر بناتے ہیں تو گھر کی دیواریں ضرور بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی جنتیوں کے محل کی دیواریں بنائی ہیں. اور اینٹیں کیسی بنائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب. جنت کے اندر جو محل بنے ہوئے ہیں وہ محل سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں. اور کچھ محل تو ایسے بنے ہیں جو صرف سونے کے ہی ہیں، اور کچھ محل تو ایسے بنے ہیں جو صرف چاندی کے ہی ہیں، اور کچھ محل ایسے بنے ہیں جس میں ہرے موتی، لال موتی اور سفید موتی لگا ہوا ہے. اور کچھ محل تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موتی کو تراش تراش کے اس میں محل بنا دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب. جنت کے اندر جو محل بنے ہوئے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر ایک اینٹ سونے کی ہے، اور پھر ایک اینٹ چاندی کی ہے. لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب. سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئی ہیں. ہم اور آپ جب اینٹیں لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں سیمنٹ بھی لگاتے ہیں تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے. اللہ نے سیمنٹ بھی لگایا ہے وَحَسْبَاءُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ. اور اس کا جو سیمنٹ ہے وہ کستوری کا سیمنٹ ہے. اللہ نے کستوری کا سیمنٹ لگایا ہے. ہم اور آپ دیواریں مضبوط کرنے کے لیے جب مسالہ بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ملاتے ہیں. اللہ نے ہیرے ملائے ہیں، موتی ملائے ہیں، حسباؤہ اللؤلؤ والیاقوت. اور وہ مسالہ بنا کر جنت کی اینٹوں کے اندر لگایا گیا ہے جس سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، مشک کی خوشبو آتی ہے، اور جو زعفران کے بنے ہوئے ہیں. اور کچھ محل تو ایسے ہیں اللہ نے ایک بڑا سا پتھر اور اس پتھر کو تراش کے اللہ تعالیٰ نے اسی موتی کے اندر محل بنا دیا ہے. ایک سفید موتی ہے بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی موتی کو تراشا ہے اور اس موتی کو تراش کے ایک محل بنا دیا ہے. اندازہ لگائیے، موتی کو تراش کے اللہ تعالیٰ نے محل بنا دیا ہے.
پوری دنیا کے اندر تاج محل بہت مشہور ہے. کیوں؟ تاج محل کے اندر ایک خاصیت ہے, ایک پتھر ہے بس, سنگ مرمر, جسے حجر مرمر کہتے ہیں, مرمر کا پتھر ہے, اور اسی ایک پتھر سے, ایک ہی پتھر سے وہ پورا تاج محل بنایا گیا. دوسرے پتھر کا استعمال نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ دیکھنے آتے ہیں. یہ دنیا کے محل کا حال ہے, اور وہ جو اللہ نے جنت کے اندر محل بنایا, اس محل کا کیا حال ہے؟ اس محل کے اندر ایک ہی موتی ہے, اور اللہ نے اسی ایک موتی کو تراشا ہے, اس میں محل بنا دیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا محل تیار کر دیا ہے. ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں کمرے بھی بناتے ہیں. کمرے کیسے بناتے ہیں؟ ایک کمرہ بنایا, اس کے بغل میں دوسرا کمرہ بنا دیا, اس کے بغل میں تیسرا کمرہ بنا دیا. لیکن جنت کے کمرے ایسے ہیں کہ یہ بغل میں نہیں ہے. جنت کے محل کے اندر کوئی کمرہ کسی کمرے کے بغل میں نہیں ہے. سارے کمرے ایک کمرے کے اوپر ہے. ایک کمرہ, اس کے اوپر دوسرا کمرہ, اس کے اوپر تیسرا کمرہ, اس کے اوپر چوتھا کمرہ. حیرت کی بات ہے, یہ کیسے محل؟ اور اس محل کے کمرے, ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ, دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ, یعنی کوئی کمرہ بغل میں نہیں. ہر کمرہ ایک کمرے کے اوپر ہے. ہر کمرہ ایک کمرے کے اوپر ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو جنت کے اندر ایسے محل دیے جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ جنت کے اندر درجے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت 100 درجہ, جنت کے اندر 100 درجے ہیں, 100. اب آپ میں اور ہم میں کوئی یہ نہ سوچے اگر سب سے چھوٹا ہی درجہ مل جائے یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو, جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے, اور اس درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو, جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے جمعے میں کی جائیں گی. یہ کچھ باتیں تھی جنت کے تعلق سے, اور ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی باقی ہیں, جنت کی اور نعمتیں, اور جنت کے اندر کیا کیا ہوگا. انشاءاللہ وہ ہم آپ کو آنے والے جمعے کے اندر بتائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا پابند بنا دے, نماز کا پابند بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عذاب قبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اور آخر میں یہ کہہ دوں, اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن جب آدمی قرآن بیان کرتا ہے, جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کوئی بولے نہیں, کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے, وہاں نبی کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی بات سے اونچی اپنی بات کو نہ لے جاؤ. تو جب نبی کی بات ہو, اللہ کی بات ہو, ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ خاموش رہیں, کیونکہ وہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. تو تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تو سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, جو بیمار ہیں, تو ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر, اسلام پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول